حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عشر مجالس کی پانچویں گفتگو ہے. امام عالی مقام سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وصیت نامے سے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں امام عالی مقام کا ارشاد ہو رہا ہے: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد صلوات. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں ہوائے نفس کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں اور نہ ہی سرکشی کی خاطر نکل رہا ہوں، اور نہ ہی میں زمین پر فساد پھیلانا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میرا ہدف کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا ہے. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کر دیا جائے اور برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابن ابی طالب. اور اس کام کے لیے میں اپنے جد کی سیرت کو زندہ کروں گا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا. اسی سیرت کے زندہ ہونے کے باوجود اگر سیرت زندہ ہو گئی تو سماج و معاشرے میں اچھائیاں عام ہو جائیں گی اور برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو نبی گرامی کی سیرت کیا تھی؟ مولائے کائنات کی سیرت کیا تھی جسے سید الشہداء زندہ کرنا چاہتے تھے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم نے جب نبی گرامی کے آنے کا مقصد بتایا تو قرآن کہتا ہے: کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں. یہ ظلمات سے نکالنے کی بات ہے، تاریکی سے نہیں، تاریکیوں سے نکالنے کے لیے قرآن اترا ہے. تو تاریکیاں کیا چیز ہیں؟ ظلمتیں کیا چیز ہیں؟ گمراہیاں کیا چیز ہیں؟ قرآن آیا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالا جائے. تو تاریکیاں کیا ہیں؟ شرک، کفر، ظلم، ستم، جہالت و نادانی، یہ ساری چیزیں تاریکیاں ہیں. ان تاریکیوں سے نکالنے کے لیے قرآن اترا ہے. تو کہاں نکال کر لے جائے گا؟ اگر تاریکی سے قرآن نکالے گا تو کدھر لے جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.
قرآن اس لیے اترا تھا کہ تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جایا جائے۔ تو اگر شرک تاریکی کا نام ہے تو توحید نور کا نام ہے، اگر کفر و تاریکی کا نام ہے تو ایمان نور کا نام ہے، اگر ظلم و ستم تاریکی کا نام ہے تو عدل و انصاف نور کا نام ہے، اگر جہالت و نادانی تاریکی کا نام ہے تو علم و دانش نور کا نام ہے۔ قرآن آیا ہے تاکہ تاریکیوں سے نکال لے جائے، اور اسی بات کے لیے سید الشہداء نے بھی قیام کیا ہے، جسے زیارت اربعین میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، بذل محجتہ فیک، اے اللہ حسین نے اپنا خون تیری راہ میں اس لیے دیا ہے۔ اب یہ غور طلب بات ہے، حسین کا خون کس لیے بہا؟ میرے اللہ، بذل محجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الضلالۃ والجہالۃ والعمی والشک والارتیاب۔ کہا حسین کا خون اس لیے بہا ہے تاکہ حسین چاہتے یہ تھے کہ ہر فرد بشر کو ضلالت سے نجات مل جائے، گمراہی سے نجات مل جائے۔ یہ پہلی چیز، یعنی حسین نے خون ہی اس لیے بہایا ہے تاکہ زمین کے اوپر گمراہی باقی نہ رہے، زمین کے اوپر ضلالت باقی نہ رہے، زمین کے اوپر جہالت باقی نہ رہے، زمین کے اوپر شک و ریب باقی نہ رہے۔ اور پھر ہو کیا؟ کہا ان ساری چیزوں سے نکل کے تاکہ راہ نجات کے راستے پر انسان لگ جائے، اس کے لیے یہ تو قرآن کی وہ آیت اور یہ زیارت اربعین کا فقرہ، پھر قرآن نے ایک دوسری جگہ کہا ہے۔ محرم آتا اس لیے ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو تاریکیوں سے نجات دے دے۔ قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، تو اللہ کرتا کیا ہے؟ صاحب ایمان کو تاریکیوں سے نجات دیتا ہے، ظلمتوں سے نجات دیتا ہے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ظلمت اور نور کی بات ہے نا، وہاں ظلمات کہا گیا، جمع کی لفظ استعمال کیا گیا، یعنی گمراہی کے راستے زیادہ ہیں اور حق کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے۔ اسی لیے آیت میں جہاں نور کی بات ہے نور کہا گیا، انوار نہیں کہا گیا، کہا تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ اب جب یہاں تک لے کر آ گیا تو نور اور تاریکی یہ تین طرح سے ہوتے، کبھی عقیدہ نورانی ہے اور کبھی عقیدہ تاریک ہے، کبھی عمل نورانی ہے، کبھی عمل تاریک ہے، اور کبھی خود فرد نورانی ہے، کبھی فرد تاریک ہے۔ تین طرح سے ہوتی ہے یہ باتیں۔ عقیدہ نورانی کب ہوگا؟ اگر توحید ہے تو یہ عقیدہ نورانی عقیدہ ہے، لیکن اگر کفر و شرک ہے تو یہاں ظلمت ہے، یہ تاریکی ہے۔ عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ نورانیت ہے۔ غیبت، تہمت، جھوٹ، فساد، لڑائی، جھگڑا، یہ سب ظلمتیں ہیں۔ اب دیکھیں، بس عقیدہ بھی نورانی، عمل بھی نورانی اور افراد بھی نورانی۔ اہل بیت نور کا نام ہے، علی مرتضیٰ نور کا نام ہے، حسن و حسین نور کا نام ہے، مگر بنی امیہ، یزید و معاویہ و شمر، یہ سب ظلمتوں کا نام ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلمت اور نور فرق کرتا ہے، کبھی عقیدہ نورانی، کبھی عمل نورانی اور کبھی فرد نورانی ہے۔ انہی تین محور کے اوپر آج آپ کے سامنے کچھ باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے نورانی عقیدے کی گفتگو کروں، جس کی بنیاد کے اوپر زہرا کے لال نے سب کچھ لٹا دیا۔ تو عقیدہ نورانی کون سا عقیدہ ہے؟ جہاں توحید ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ نورانی ہے۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سید الشہداء نے اپنے خطبوں میں سے ایک خطبے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں، ہم کیا پسند کرتے ہیں۔ وہاں پہ سید الشہداء نے کہا ہماری کچھ پسند ہی نہیں ہے، ہماری کچھ پسند نہیں ہے، ہماری تو وہی پسند ہے جو خدا کی پسند ہے۔ کہا ہم خدا کے سوا، قسم کھا کر کہا امام علی مقام نے، رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت،
خدا کی قسم ہم اہل بیت تو وہی پسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ نورانی عقیدے کی گفتگو ہے عزیزان محترم، اور کتنا نورانی عقیدہ ہے۔ کربلا کے میدان میں زخموں سے چور چور ہونے کے بعد، یہ صرف زبان سے کہا ہوا جملہ نہیں ہے سید الشہداء کا، زخموں سے چور چور ہو جانے کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا کی جنگ ایک تیر سے شروع ہوئی ہے اور ایک ہی تیر پہ ختم ہو گئی، ایک ہی تیر سے شروع اور ایک ہی تیر پہ جا کر ختم ہو گئی۔ اور وہ اس طرح سے لکھا ہے، جب حسین اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھے، زخموں سے چور چور تھے، بدن میں طاقت نہ تھی، اور ایک تیر آ کے پیوست ہوا، اور زہرا کے لال جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے تو وہاں کے اوپر ایک جملہ ارشاد فرمایا، رضم بقضائک و تسلیما لامرہ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، اے اللہ حسین تیرے فیصلے پہ راضی ہے اور تیرے امر کے سامنے سر تسلیم کو خم کیے ہوئے ہے، لا معبود سوا کا، تیرے سوا حسین کا کوئی معبود ہی نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے وہ ذات پروردگار جو ہر فریاد رس کی فریاد کو پہنچنے والی ہے۔ یہ ہے نورانی عقیدہ، یہ عقیدہ نورانی ہے۔ پس کبھی عقیدہ نورانی، کبھی عمل نورانی، اور کبھی فرد نورانی ہے۔ ایک مثال نورانی عقیدے کی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عمل نورانی کون سا عمل ہے جو کربلا میں نظیر نہیں ہے جس کی؟ وہ نماز کتنا نورانی عمل ہے، کتنا نورانی عمل ہے۔ آپ دیکھیں اگر کربلا میں ایک رات کی مہلت مانگی تو سید الشہداء نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے، کس لیے؟ تاکہ اس لیے کہ ایک دن زیادہ، ایک رات زیادہ زندگی مل جائے، ہرگز نہیں۔ فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَالِاسْتِغْفَارَ لَهُ وَالدُّعَاءَ لَهُ۔ میرا خدا خوب جانتا ہے، خوب بہتر جانتا ہے کہ میں کیوں ایک رات کی مہلت لے رہا ہوں، نورانی عمل کی بات کر رہا ہوں، کیوں ایک رات کی مہلت لے رہا ہوں۔ میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ حسین کو نماز سے عشق ہے، حسین کو تلاوت قرآن سے عشق ہے، حسین کو توبہ و استغفار سے عشق ہے، اور حسین کو دعا سے عشق ہے۔ چار باتوں کے لیے مہلت لی گئی ہے شب عاشور۔ یہ کون سا؟ یہ سارے وہ عمل ہیں جو نورانی عمل ہیں۔ فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ، مجھے تو نماز سے عشق ہے، مجھے تو قرآن کی تلاوت سے عشق ہے، مجھے تو توبہ استغفار سے عشق ہے، اور مجھے دعا سے عشق ہے۔ یہ تو شب عاشور کی بات ہے۔ اور جب عاشور کا دن آیا، ظہر کا وقت آیا، اور امام کے کسی صحابی نے کہا کہ فرزند رسول نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آخری نماز آپ کے ساتھ ادا کریں، تو میرے امام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر نگاہ کیا تو کہا کہ ہاں نماز کا وقت ہے، قد جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے۔ توجہ کریے گا، تیر کی بارش ہو رہی تھی، اور صرف تیروں کی بارش نہیں ہو رہی تھی، کربلا کی زمین پہ خون کی بارش ہو رہی تھی، آگ بھی برس رہی تھی، تیر بھی برس رہا تھا۔ نرغے عادہ میں اپنے ساتھیوں کو سامنے کھڑا کر کے کربلا کے میدان میں ایسی نماز قائم کی تاریخ بشریت میں جس کی نظیر ممکن نہیں۔ تو میرا خدا خوب جانتا ہے کہ حسین کو نماز سے عشق ہے۔ بچھا دیا کربلا کی زمین کے اوپر، صف نماز قائم کر دی، صف نماز لگا دی، اور وہاں کے اوپر نماز قائم، اور جلتی ہوئی زمین کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ کے کہہ دیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اتنا نورانی عمل ہے یہ، کربلا کے نورانی اور روحانی پہلو ہیں۔ وہاں توحید اس مسئلے کے اتنی نورانیت، اور یہاں کے اوپر عمل کتنا نورانی ہے۔ عمل جب دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، تو اب تیسری باتیں، افراد بھی کیسے نورانی تھے، بس عقیدہ نورانی، عمل نورانی، اور افراد نورانی۔ ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد۔ وہاں ہوئی توحید، یہاں ہوا عمل، اور اب ہے افراد کی بات، افراد کی بات۔
حسین میں کتنی کشش پائی جاتی ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنا جاذبہ پایا جاتا ہے، کتنا جاذبہ۔ بندگی کی علامت دو چیزیں ہیں، اور پہلی چیز ہے ایمان، دوسرا عمل صالح۔ اگر ایمان اور عمل صالح آ جائیں کسی کے ہاں تو مومن بنتا ہے، بندے پروردگار۔ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے معرفت۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بندہ تب بنتا ہے جب ایمان ہو اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کہاں سے آتا ہے؟ معرفت۔ معرفت کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ جو صدیوں کے راستے کو لمحوں میں طے کر دے، وہ کون سا راستہ ہے جس سے بہت جلدی اللہ کی معرفت ہو جائے؟ وہ سید الشہداء کا راستہ ہے۔ لمحوں میں جہاں خدا کا عرفان ہے نا، وہی کربلا کی زمین ہے، وہ سید الشہداء کی ذات والا صفات ہے۔ آپ بتائیں نا، ظہیرقین کی تاریخ موجود ہے نا، ایک لمحے کی ملاقات ہے، ایک لمحے میں اتنا عظیم انسان ہو جائے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو صدیوں کے راستے کو لمحوں میں طے کرا دے۔ کیسی معرفت تھی ظہیرقین کو؟ ظہیرقین نے کہا اب تو سب کچھ ہو جائے، میں سب چھوڑ دوں گا، اب تو میں حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ اپنی بیوی کو بھی، دلہن کو بھی طلاق دے دیا، کہا تم جاؤ، اب تو میں حسین کا راستہ اور حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ظہیرقین نورانی فرد کا نام ہے، وہب قلبی نورانی فرد کا نام ہے، جان نورانی فرد کا نام ہے۔ جن کے اندر کیپیسٹی پائی جا رہی تھی، انہوں نے ذات حسین سے استفادہ کیا، وگرنہ بارش ہوتی رہے، بنجر زمین کے اوپر بھی بارش ہوتی ہے اور ہموار زمین پہ بھی بارش ہوتی ہے، مگر بنجر زمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ ہاں، فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ ہموار زمینوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جن کے یہاں ظرفیت تھی، انہوں نے ذات والا صفات حسینی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب تاریخ میں چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا، نورانی افراد کی بھی اور ظلمانی اور غیر نورانی فرد کی بھی۔ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں قرظہ پیغمبر پاک کے صحابی ہیں۔ یہ قرظہ ہیں کون؟ ان کا جنگ احد میں بھی یہ شریک ہیں، جنگ احد میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہیں قرظہ، اور جنگ صفین میں بھی مولا کائنات کے ساتھ ہیں، فارس میں مولا کائنات کے زمانے میں گورنر بھی رہے ہیں، اور کوفے میں فقہ کا درس بھی دیتے تھے۔ ان کے دو بیٹے ہیں۔ آپ بتائیں، اتنا عظیم انسان ہے، دو بیٹے، ایک بیٹا نورانی، دوسرا بیٹا ظلمانی ہے۔ ایک بیٹے کیا معرفت ہے، دوسرے بیٹے کیا بالکل معرفت نہیں۔ ایک بیٹا حسین کے ساتھ ہے، دوسرا بیٹا عمر سعد کے ساتھ ہے۔ دو بیٹے ہیں قرظہ انصاری کے، ایک کا نام ہے عمرو بن قرظہ، دوسرے کا نام ہے علی بن قرظہ۔ عمرو بن قرظہ حسین کے ساتھ، علی بن قرظہ عمر سعد کے ساتھ، جبکہ اتنا عظیم صحابی انسان ہے، ایک نورانی دوسرا ظلمانی۔ 6 محرم کو عمرو بن قرظہ سید الشہداء کی خدمت میں آئے، سید الشہداء کی خدمت میں آ کر امام عالی مقام سے ملحق ہوئے۔ جب امام عالی مقام سے عمرو بن قرظہ ملحق ہوئے تو امام نے ان کے حوالے کچھ کام کیے ہیں۔ اس میں سے ایک کام یہ کیا کہ عمرو بن قرظہ کو بھیجا عمر سعد کے پاس اور کہا کہ جاؤ عمر سعد سے وقت لو، ہم بات کرنا چاہتے عمر سعد سے۔ تو عمرو بن قرظہ گئے اور جانے کے بعد عمر سعد سے گفتگو کی کہ بھائی حسین آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمرو بن قرظہ وقت لے کر آ گئے۔ 8 محرم کو وقت طے ہوا کہ امام عالی مقام میں اور عمر سعد میں گفتگو ہوگی۔ عمر سعد بھی اپنے لوگوں کے ساتھ آیا، امام عالی مقام بھی اپنے لوگوں کے ساتھ گئے، اب گفتگو ہونے لگی۔ عمرو بن قرظہ کہتا ہے کہ امام عالی مقام اور عمر سعد کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، مگر گفتگو اتنی آہستہ ہو رہی تھی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اتنی آہستہ ہو رہی تھی کہ میں اپنے کان بھی لگائے ہوئے تھا، دور سے سن رہا تھا تو میں سید الشہداء کی باتوں کو سن نہیں پا رہا تھا، میرے کان میں ان کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ لیکن جب بات ختم ہو گئی، عمر سعد اٹھ کے جانے لگا
تو امام علی مقام نے عمر سعد سے ایک جملہ کہا، اما اتق اللہ الذی الیہ معادک، کہا یہ جملہ میرے کان تک پہنچ گیا۔ عمرو بن قرظہ نے کہا کہ امام علی مقام نے عمر سعد سے کہا دیکھو خوف الہی رکھنا، تقوی الہی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ کہا یہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اتق اللہ الذی الیہ معادک، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، قیامت سے ڈر، خوف قیامت رکھ، کل مرنا ہے تمہیں اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ کہا مگر عمر سعد نے نہ سنا، عمر سعد نے نہ سنا اور واپس جانے لگا۔ تو امام علی مقام نے عمر سعد کو ایک بد دعا دی، ما لکا، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تیری موت تیرے بستر پہ آئے۔ اور یہی ہوا مختار ثقفی کے زمانے میں، بستر ہی کے اوپر عمر سعد کو، بستر ہی کے اوپر مختار ثقفی کے زمانے میں مارا گیا۔ یہ گفتگو مگر عمرو بن قرظہ سید الشہداء کے ساتھ آخر وقت کر رہا اور علی بن قرظہ عمر سعد تک رہا۔ یہ تاریخ کربلا کے ایک نورانی فرد ہے کہ عمرو بن قرظہ امام علی مقام کے ساتھ، مگر علی بن قرظہ عمر سعد کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہمیت رکھتا ہے کہ انسان کو ضرورت ہی اس بات کی ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے جو بھی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ اگر ایک انسان پتھر سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں اسی پتھر کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا اور اسے محشور کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس واقعے نے یہ بتایا کہ زندگی میں انسان کا رشتہ کس کے ساتھ ہے، کس سے وہ محبت کرتا ہے، کس سے وہ عشق کرتا ہے، کس کے ساتھ اس کے یہاں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ تاریخ کی پہلی مثال نورانی فرد کی۔ اب دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دوسری مثال جان کی ہے، جان کی ہے۔ لوگ جان کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے نا تو جان تو حبشے کے رہنے والے تھے، کالے تھے نا، مگر جان کی کھال کالی تھی، روح کردار طیب و طاہر تھا۔ جو پاک و پاکیزہ روح، جو طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ کردار کے مالک ہیں نا، وہ جناب جان ہے۔ تو جناب جان ہے کون اور کتنا نورانی بنایا ہے سید الشہداء نے۔ مولائے کائنات نے جناب جان کو 150 اشرفی میں خریدا تھا اور خریدنے کے بعد جناب ابوذر غفاری کو ہبہ کر دیا تھا۔ یعنی جان کو مولائے کائنات نے خریدا ہے، خریدنے کے بعد جناب ابوذر غفاری کو ہبہ کر دیا اور کہا کہ جناب ابوذر غفاری کی خدمت میں رہنا، خدمت کرتے رہنا۔ جب جناب ابوذر غفاری کو ربضہ بھیجا گیا، مدینے سے نکالا گیا، ربضہ تبعید کیا گیا، تو ان کے ساتھ جناب جان گئے، جناب ابوذر غفاری کے ساتھ۔ جناب ابوذر غفاری کا انتقال سن 32 ہجری میں ہوا ہے، سن 32 ہجری، اور ابھی کربلا کب واقع ہوگی؟ 28 سال کے بعد ابھی کربلا واقع ہوگی۔ کربلا تو سن 61 ہجری میں ہے، جناب ابوذر غفاری کا انتقال سن 32 ہجری میں۔ توجہ کریے گا۔ تو یہ تو تھے جناب ابوذر غفاری کے غلام، مولا نے خرید کے ابوذر غفاری کو دے دیا تھا، لیکن ابوذر غفاری کے انتقال کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب تک زندہ رہے ابوذر غفاری کے بعد در اہل بیت سے جدا نہ ہوئے، مکمل مسلسل اہل بیت کے گھر رہتے رہے، در اہل بیت کے خادم بن کے رہے جناب جان، اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ آئے۔ اور جب قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوا، سلسلہ جاری ہوا کربلا میں، قربانیوں کا جب سلسلہ جاری ہوا تو جناب جان نے آ کر کہا کہ مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، تاریخ کے الفاظ ہیں، جناب جان سے یہ کہا کہ ہمارے گھر تم اس لیے تھے تاکہ تمہیں راحت و سکون ملے، تم نے ہم اہل بیت کی بہت خدمت کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اب آزاد بن کے رہو۔ تم مسلسل ہم اہل بیت کے گھر پہ رہے ہو، تم نے ہم اہل بیت کی بڑی خدمتیں کی ہیں، مسلسل ہم اہل بیت کے خادم بن کے رہے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اب تم دنیا میں جاؤ، آزاد بن کے رہو، آزاد بن کے رہو۔ ایک مرتبہ جان کہنے لگے، آقا آقا کیا ہمیں شہادت کا شرف نہ ملے گا؟ کیا ہم اس شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز نہ ہوں گے؟ اچھا ہم کالے ہیں،
میرے خون سے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، ہماری نسل اس لائق نہیں ہے، میں اس گھرانے سے نہیں ہوں کہ میرا خون آپ جیسے طیب و طاہر لوگوں کے خون کے ساتھ مل جائے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو حسین کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ تو امام علی مقام نے جب یہ جذبات دیکھے، مگر یہ وہ باتیں تھیں جس کی بنیاد کے اوپر جون کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ شہدائے کربلا میں جون کا ایک عظیم مقام ہے، کتنا نورانی انسان ہوا ہے۔ اجازت جب ملی مرنے کے بعد سید الشہداء جب جناب جون کے سرانے پہنچے ہیں تو تاریخ نے یہ بات لکھی ہے، امام علی مقام نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہے جناب جون کے سرانے پہنچ کر، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ وحشرہ مع الابرار وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد۔ اے اللہ بیض وجہہ، اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دے، اس کے چہرے کو سفید کر دے، یہ سیاہ انسان ہے نا، اس کے چہرے کو نورانی بنا دے، وطیب ریحہ، اس کے ہاں جو بدبو تھی نا اس بدبو کو خوشبو میں بدل دے، اسے معطر بنا دے اس کے وجود کو۔ یہ امام وحشرہ مع الابرار، اور جون کو ابرار کے ساتھ قیامت میں اٹھانا، ابرار کے ساتھ محشور کرنا، وَعَرِّفُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، اور اے اللہ جون کو محمد اور آل محمد کے حقیقی معرفت رکھنے والا قرار دے۔ جون وہ انسان ہے جس کو محمد اور آل محمد کی حقیقی معرفت ہو، جون کو ابرار کے ساتھ محشور کرنا، جون کو معطر بنا دے۔ اسی لیے تاریخ کربلا میں لکھا ہے کہ جب ہمارے چوتھے امام سارے کربلا کے واقعات ہو جانے کے بعد شہداء کی لاشوں کو دفن کرنے آئے تو کسی نے آ کر چوتھے امام سے کہا کہ آقا ان شہداء کی لاشوں کے درمیان ایک ایسا لاشا ہے جس سے نور نکل رہا ہے۔ صرف اتنا کہا تھا چوتھے امام سے، اور کوئی بات نہ کہی تھی۔ کہا ایک ایسا لاشا ہے کربلا کی زمین پہ کہ شہداء کے درمیان جس کی لاش سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ تو چوتھے امام نے فوراً کہا کہ وہ کسی اور کا لاشا نہیں، وہ کسی اور کا لاشا نہیں ہے، وہ جون کا لاشا ہے۔ کیوں جون کا لاشا ہے؟ کہا میرے والد نے دعا کی تھی جون کے لاشے پہ جا کر کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، یہ میرے باپ کی دعا کا اثر ہے، میرے باپ کی دعا کا اثر ہے۔ یہ بھی کربلا کے ایک نورانی فرد ہے، ایک نورانی شخصیت ہے کہ کیسے اپنے آپ کو حسین سے قریب کیا، ضم کر دیا حسین کے وجود سے اپنے وجود کو، تاکہ جب تک ذکر سید الشہداء ہوتا رہے گا جون کے ماں باپ کو نہیں کوئی جانتا ہے، بھائی بہن کو کوئی نہیں جانتا ہے، مگر جانے قربان ہو جائیں عظمت کردار جون کے اوپر کی۔ جون کو اتنی معرفت تھی کہ یہ جان کی کیا قیمت ہے، میرے نفس کی کیا قیمت ہے، میرے وجود کی کیا قیمت ہے۔ ہاں اگر اس کی قیمت مل سکتی ہے تو راہ حسین میں قربان ہو جائے۔ حقیقی حیات تو یہی ہے کہ حسین کے راہ میں کام آ جائے انسان، یہ جون ہے۔ بس پہلی فرد ادھر عمرو بن قرظہ، دوسری نورانی فرد جناب جون ہیں، اور تیسری بڑی عظیم ہستیاں تھیں سید الشہداء کے ساتھ، معمولی لوگ نہ تھے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے جنہیں غلام ترکی کہا جاتا ہے۔ غلام ترکی حافظ قرآن تھے، امام علی مقام نے انہیں خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد چوتھے امام کو ہبہ کیا تھا کہ تم چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت کرنا۔ انہیں غلام ترکی کہا جاتا ہے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی قسم کربلا وہ جگہ ہے جہاں امیر غریب آقا غلام سب چیز کے امتیاز کو مٹا دیا گیا ہے، کالا گورا کچھ بھی نہیں، جہاں کالے گورے عرب عجم امیر غریب آزاد غلام ہر چیز کے امتیاز کو مٹایا گیا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، اس جگہ کو ذکر سید الشہداء کہا جاتا ہے، کسی طرح کا کوئی امتیاز نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا غلام کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو رہا ہے کربلا کے میدان میں، سیاہ پوست سفید پوست ہر چیز کے امتیاز کو مٹایا جا رہا ہے۔ اسی میں سے ایک غلام ہے غلام ترکی۔ غلام ترکی حافظ قرآن ہیں،
سید الشہداء نے انہیں خریدا ہے، خریدنے کے بعد امام سجاد کو حوا کیا ہے۔ روز عاشور امام عالی مقام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ مرنے کی اجازت دیجئے، جاؤ امام سجاد سے پوچھ کے آؤ۔ جب امام سجاد سے پوچھ کے آئے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مقتل نے لکھا ہے جہاد کرتے کرتے جب کربلا کی زمین پہ غلام ترکی گرے ہیں نا، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں خون پیوست ہو گیا تھا، خون جم گیا، اور جب امام عالی مقام میدان کربلا میں گئے تو ابھی رمق جاں باقی تھی۔ کربلا کی زمین پر حسین بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد غلام ترکی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، تاریخ کربلا میں صرف 2 ہی ایسی ہستیاں ہیں جن کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا ہے۔ یہ فقط اور فقط تیسری فرد آپ کو نہ ملے گی تاریخ کربلا میں جن کے رخسار پر امام حسین نے اپنا رخسار رکھا ہے۔ ایک اپنا جوان بیٹا علی اکبر ہے جن کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، اور دوسری ہستی جن کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا ہے وہ یہی غلام ترکی ہے، اور رکھ کے بتا دیا انسانیت کو، دنیا حسین کو پہچان لے، جیسا میرا بیٹا علی اکبر میری نگاہ میں محترم ہے نا، ایسے ہم اپنے غلاموں کو احترام کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تاریخ کربلا نے لکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ سر رکھ دیا، اور سر رکھنے کے بعد جب غلام کا سر رکھا تو غلام کی آنکھوں سے خون ہٹانے لگے۔ مقتل کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، خون ہٹاتے ہٹاتے جب صاف کر دیا خون تو ایک مرتبہ آنکھ کھول کے جب غلام ترکی نے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ میں غلام اور مجھے یہ شرف مل رہا ہے کہ میرا سر میرے آقا کے زانوں کے اوپر ہے۔ مقتل کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی امام عالی مقام کا چہرہ دیکھا میرا آقا، اور ایک غلام کو یہ شرف مل رہا ہے کہ اس کا سر حسین کے زانوں کے اوپر، مسکرانا تھا کہ ایک مرتبہ سید الشہداء نے وضع خدہ علی خدہ، اپنا رخسار غلام ترکی کے رخسار پر رکھ دیا۔ اتنا کرنا تھا کہ غلام ترکی کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ کربلا کی تیسری نورانی فرد ہے۔ پس پہلی عمرو بن قرظہ، دوسری جناب جون ہو گئے، اور تیسری فرد ہے غلام ترکی۔ کہاں؟ وہاں عقیدہ نورانی، وہاں عمل نورانی، اور یہاں فرد نورانی ہے۔ کیسے کیسے نورانی ہستیوں کو، اور کیوں نہ ایسی نورانی ہستیاں ہوتی۔ خود حسین کتنی نورانی ذات کا نام ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے واللہ ما رأیت مقصورا قد قتل اہل بیتہ وولدہ واصحابہ اربت جاشم منہا۔ خدا کی قسم، مورخ کربلا کہتا ہے کہ میری عقل حیران ہے، حسین کی رگوں میں کون سا خون دوڑ رہا تھا، حسین کے وجود میں کس کا قلب تھا، آخر حسین کی بازو میں کون سی طاقت تھی۔ اصحاب کو حسین قربان کرتے جا رہے تھے، اور خود مقتل سے قریب ہوتا جا رہا تھا زہرا کا لال، مگر نورانیت بڑھتی جا رہی تھی، نورانیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنا نورانی حسین تھا، اللہ اللہ، اور وہ بھی کیسے عالم میں خدا پر کیسا اطمینان تھا۔ یحول بینہ و بین السماء العطش، جب حسین اپنا چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھتے تھے تو صرف دھواں دھواں دکھتا تھا۔ پیاس کا وہ عالم تھا، پیاس کی اپنی انتہا، اور زہرا کا لال جب اٹھاتا تھا سر تو صرف اور صرف دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ کیوں نہ ہو ایسا حسین کربلا میں آیا تھا، اپنے گھر کو لے کر آئے تھے، اپنے اصحاب کو لے کر آئے تھے، اور انہی گھر کی فرد میں سے 2 فرد ہے نا، جب مدینے سے زہرا کا لال چل رہا تھا تو بہن زینب دوڑ کے آ گئیں، بھیا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ممکن نہیں، کتنی گہری محبت تھی بھائی بہن میں۔ اگر حسین قرآن پڑھتے ہوتے تھے، زینب آ جاتی تھی تو قرآن لے کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حسین زینب کبریٰ کے پاس پہنچ جاتے تھے تو زینب کبریٰ اپنے پورے وجود سے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ اللہ اللہ، بھیا زینب بھی ساتھ جائے گی، بہن زینب
تمہارے اوپر عبداللہ کا حق ہے، عبداللہ سے پوچھ کے آ جاؤ۔ عبداللہ کے پاس آ گئیں، سر کو جھکا کے بیٹھ گئیں۔ عبداللہ بولے زینب کیا بات ہے، میرا ماجایا سفر پہ جا رہا ہے، میں اپنے ماجائے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مگر میرے ماجائے نے کہا ہے کہ اے زینب تمہاری گردن پہ عبداللہ کا حق ہے، اگر عبداللہ اجازت دے۔ عبداللہ نے کہا اگر آقا لے جانا چاہتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں، اجرکم اللہ۔ زینب چلی، اپنے ماجائے کے ساتھ چلی، میں اپنے بچوں کو قربان کر دوں گی اپنے بھائی کے اوپر، مگر اپنے ماجائے کو بچا لوں گی، اپنے بھیا کو قربان نہ ہونے دوں گی۔ شب عاشور آ گئی، بات گفتگو ہو رہی تھی، یہ طے ہو گیا کہ کل قربانی کا دن ہے۔ جب حسین آئے ہیں نا، ماں جائے کیا کل قربانی کا دن ہے؟ ہاں بہن، کل تو راہ خدا میں قربان ہو جانا ہے۔ بس یہ سننا تھا عورتوں کا۔ ایک مرتبہ بیویاں خیمے میں چلی گئیں، محدثین کی تو رسائی نہیں ہے، مورخین کی تو خیام حسینی تک رسائی نہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مورخین کی رسائی نہیں، محدثین کی خیم حسینی میں رسائی نہیں، مگر ہاں جذبات کی رسائی ضروری ہے۔ جذبات کی رسائی تو ہر جگہ ہے۔ ہر بیوی اپنے بچے کو سامنے بیٹھا کے کہہ رہی تھی کل آقا پہ قربان ہو جانا ہے، دیکھو بنی ہاشم سے پہلے قربان ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے شہزادی زینب کبریٰ اپنے سامنے اپنے دونوں بچوں کو بیٹھا کے رات بھر سمجھاتی رہی، اے میرے بچوں نو محمد دیکھو ماموں پہ قربان ہو جانا ہے، ایسا نہ ہو قاسم شہید ہو جائیں، اکبر شہید ہو جائیں اور تم ماموں پہ قربان نہ ہو سکو۔ دیکھو تمہیں اپنے دادا جعفر طیار کی شجاعت دکھانا ہوگا اور نانا علی مرتضیٰ کی انداز شان کو، انداز شجاعت کو دکھانا ہوگا۔ عاشور کا دن آ گیا، لو اصحاب حسین کے کام آ گئے، عقیل اولاد عقیل بھی کام آ گئی۔ زینب بھائی کے سامنے آ کے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ حسین نے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، میرے بچوں کو مرنے کی، میری بہن عجیب چیز مجھ سے مانگ رہی ہے۔ حسین نے سر جھکا لیا، بہن آج تو قربانی کا دن ہے نا۔ ایک مرتبہ اجازت مل گئی، زینب نے اپنے دونوں بچوں کو سجا دیا، اے میرے بچوں جاؤ جاؤ اپنے ماموں پہ قربان ہو جاؤ۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ زینب نے بچوں کو سنوارا، بچوں کو سجایا، جاؤ جا کے ماموں پہ قربان ہو جانا، اپنے دادا کی شجاعت دکھا دو، نانا علی مرتضیٰ کے انداز شجاعت دکھا دینا۔ ارے دونوں بچے میدان جہاد میں آ گئے۔ ایک مرتبہ جہاد کرتے کرتے ایک بھائی میمنہ کی طرف چلا، ایک بھائی میسرہ کی طرف چلا، اور چلتے چلتے ایک بھائی فرات کے قریب پہنچنے لگا تو دوسرے بھائی نے ایک بھائی کو آواز دے کے کہا بھیا ارے سکینہ پیاسی ہے، فرات کی طرف نہ چلے جانا، اصغر پیاسے ہیں، میرے سکینہ پیاسی ہے۔ لڑتے لڑتے زمین کربلا پہ ماموں کو آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا ہماری مدد کو پہنچیے۔ ایک مرتبہ حسین میدان جہاد میں گئے اور محمد کا لاشالہ کے خیمے میں رکھا، فضہ زینب کے پاس آئی، شہزادی اور محمد آئے ہیں۔ ارے شہزادی تڑپ گئی، میں نے انہیں واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا،
اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں نے انہیں واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، مگر مڑ کے کیا دیکھا، اون محمد نہیں آئے، ان کا لاشا آیا۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنا سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، اے میرے اللہ تیرا شکر، میری امانت میرے بچے حسین کے کام آ گئے، مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، میرے بھیا پہ قربان ہو گئے۔ فضا میں کوہرام واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود ہماری عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پاک پروردگارہ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں عاشورہ تک معبود ہمیں بہتر سے بہتر عزائے امام حسین منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ شیعان حیدر کرار میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں، بالاخص جو حضرات کرونا کی مشکلات میں گرفتار ہیں، معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ان کے بیماری کو برطرف فرما دے، انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔